یہ احتجاج اسی طرح کا تھا اس طرح کی پہلے سے تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس لوگوں کو لے جایا جائے اور نکالا جائے اور اپنا ہونا دکھایا جائے۔ ہم پاپولر پارٹی ہیں، موسٹ پاپولر پارٹی آف دا کنٹری ہیں۔ اس دفعہ عمران خان سے کئی دفعہ رابطہ کرایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ جیل کے اندر موجود لیڈر سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چابی ہے، جو کنجی ہے، وہ اسی بندے کے پاس ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ جب آئے ہیں تو یہ طے تھا کہ یہ انقلاب کے لیے نہیں آئے، تو یہ سمجھ میں ہونا چاہیے تھا۔ تو عمران خان کو یہ پتہ تھا۔ تو جب پھر پورا میسج آیا ہے، سخت میسج آیا ہے، تو انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ہمیں تو نکالیں۔ یہ ان کے کہنے پہ ان کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ ناظرین، کل کا جو بیٹریل ہوا ہے، میں اس لیے بیٹریل اس کو کہہ رہا ہوں کہ کارکنوں کے ساتھ یہ بیٹریل ہوا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں ہوا کیا ہے۔ میں اب آپ کو ڈیٹیل سے تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ جو واقعات ہیں ان کے کچھ میں پوائنٹس بتاتا ہوں اور سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے گی، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے۔ دیکھیں، یہ جب سے یہ شروع ہوا اور اس میں جس طرح کے الجہاد اور مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت سے ایک سمیل تو آ رہی تھی کہ بشریٰ بی بی کچھ اور سوچ رہی ہیں، جبکہ یہ احتجاج اسی طرح کا تھا، یہ ریلی اور یہ جو کال تھی یہ اسی طرح کی تھی جس طرح کی پہلے سے تھی، جنہوں نے دی تھی، یعنی عمران خان ہو یا جنہوں نے کنسیو کی تھی، گنڈا پور ہوں یا باقی جو لیڈرشپ ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس لوگوں کو لے جایا جائے اور نکالا جائے اور اپنا ہونا دکھایا جائے، اور یہ بات ان کے جو چونکہ ذہن میں ہے اور اس کو وہ اسٹیبلش رکھنا چاہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ ہم پاپولر پارٹی ہیں، موسٹ پاپولر پارٹی آف دا کنٹری ہیں، تو اس سے اسٹیبلش رہنا چاہیے کہ ہم ہیں، ہمارا وجود ہے، ہم نکلتے ہیں تو ہم شہر بند کر سکتے ہیں، ہم نکلتے ہیں تو ہم سڑکوں پہ آ کے اپنا احتجاج جو ہے نا وہ اتنے سخت طریقے سے کر سکتے ہیں کہ حکمران مجبور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جب احتجاج ہوتے تھے تو حکمران واقعی مجبور نہیں ہوتے تھے، آج اس دفعہ ہوئے ہیں بڑی حد تک۔ وہ یہ تھا کہ یہ ایک مطالبہ آتا تھا کہ آپ عمران خان سے رابطہ کریں، آپ عمران خان سے رابطہ کریں، یا اگر نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے ذریعے عمران خان سے رابطہ کریں، ہم رابطہ کرتے ہیں۔ تو اس حد تک تو جھکاؤ آیا ہے، اب اسے اسٹیٹ کا جھکاؤ کہیں، حکومت کا کہیں، جو بھی کہیں، اس دفعہ ہوا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ پریشر تو ہے، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل پریشر ہے، اور اس کو اعصاب پہ سوار کچھ زیادہ کر لیا گیا ہے، اور اس وجہ سے اب اس دفعہ عمران خان سے کئی دفعہ رابطہ کرایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ جیل کے اندر موجود لیڈر سے رابطہ کرتے ہیں یا ان کو رابطہ کرنے کی ایکسیس دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چابی ہے، جو کنجی ہے، وہ اسی بندے کے پاس ہے۔ تو آپ اس کو مطلب ایک وہ والا اسٹریچر دے رہے ہوتے ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ نے دے دیا۔ یہ تو ہو گئی حکومت والی سائڈ کی بات۔ دوسرا بھی ایک تنقید موجود ہے، میں پہلے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کو روکنا تھا اور ان کو اسی طرح نکالنا تھا اور یہ واقعی ان میں اتنی سخت نہیں تھی جو کہ ثابت ہو گئی، تو پھر اسلام آباد بند کرنے کی اور باقی شہر بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اٹک پل اور غازی بروتھا کا جو پل ہے وہاں پہ کیوں نہیں روکا گیا؟ تو یہ بھی اپنی جگہ پہ حکومت پر سوال ہے، پنجاب حکومت پر، اور یہ جو اٹک پل اور غازی بروتھا یہ اسپیشلی پنجاب حکومت کی ہی یہ جورسڈکشن ہے۔ تو یہ اس سائڈ پہ ہوگی۔ اب دوسری سائڈ پہ چلتے ہیں کہ جو مائنڈ سیٹ لے کے، جو پلان لے کے بشریٰ بی بی آ رہی تھیں، وہ ایک کچے ذہن کی عکاسی ہو رہی تھی، پتہ چل رہا تھا۔ دیکھیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، ان کو ساتھ لے کے چلنا، کوئی نعرہ دینا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس نعرے کو انقلاب کا نام دے دیں اور اس کو کسی بڑی تبدیلی کا نام دے دیں اور یہ کہیں، یہ سمجھیں کہ یہ ہم پہنچ جائیں گے، تو پھر اس کے بعد تو پھر وہ سب کچھ ہو جائے گا جو فرانس میں ہوا تھا، انقلاب فرانس، یا ایران میں ہوا تھا، انقلاب ایران، یا کوئی اور، یا بنگلہ دیش۔ تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، آپ نے کچھ چیزیں سمجھی نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پہ جو باہر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ یوٹیوبرز ہیں، وہ تو انقلاب لا چکے تھے،
وہ تو جب یہ سب فرار ہو گئے تو تب بھی وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہ فرار ہو چکے ہیں۔ اصل میں اس میں خامیاں سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جب آئے ہیں تو یہ طے تھا کہ یہ انقلاب کے لیے نہیں آئے، تو یہ سمجھ میں ہونا چاہیے تھا۔ تو عمران خان کو یہ پتہ تھا، اس لیے وہ آخر پہ مان گئے کہ ہاں ہمیں سنجانی چلے جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں انہیں پتہ تھا، ایک تو انہیں یہ پتہ تھا کہ ہم اس لیے نہیں آئے، دوسرا انہیں پتہ تھا پچھلے 2-3 تجربوں سے کہ یہ لوگ ٹھہرنے والے نہیں ہیں، اور یہ اس طرح سے ہو نہیں سکتا۔ فی الحال ایسی کوئی بات ہے نہیں، ایسی کوئی رائپ اپ موجود ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز بڑی رائپ ہوئی ہو، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لوگ جو ہے نا وہ کفن باندھ کے آ گئے ہیں۔ وہ جو کفن باندھ کے آپ کو نظر آ رہے تھے وہ ٹک ٹاکر تھے۔ اصل میں تو یہ سارا مسئلہ یہاں پہ بھی اور باہر سے یہ ٹک ٹاکرز کا خراب کیا ہوا ہے، ان کو ہینڈل نہیں کیا جا رہا، ان کو پکڑا نہیں جا رہا۔ عام آدمی جو ناروں میں آگے چل پڑتا ہے وہ ڈنڈے بھی کھاتا ہے، وہ شاید کہیں زخمی بھی ہوتا ہے۔ تو ہوا ہے ایسا۔ اچھا جی، اب وہ جب ایک تو بات ان کے ذہن میں یہ تھی، اس لیے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ بدل جائیں، چینج کر لیں، سنجانی چلے جائیں، فلاں جگہ چلے جائیں۔ عمران خان یہ بات مان چکے تھے، اس لیے مان چکے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ حکومت کے لیے کوئی رعایت دینا چاہتے تھے یا وہ پیچھے ہٹنا چاہتے تھے۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتے، ہمیں پتہ ہے۔ لیکن بشریٰ بی بی کا کچا پن، انہوں نے سمجھا کہ نہیں وہاں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اب وہاں گئے ہیں، بھئی آپ کی تیاری کیا تھی؟ نہ آپ کے پاس آپ کے کارکن وہ تھے جو وہاں ٹھہر سکتے، کتنے تھے وہ لوگ؟ مطلب کچھ تعداد تو ہوتی ہے نا جو رجسٹ کریں، جو ٹھہریں، جو وہاں پہ سب کچھ برداشت کریں، وہ نہیں تھے۔ ان لوگوں کے پاس ضروری سامان نہیں تھا ٹھہرنے کا، سردی کی رات تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو انتظام کر رکھا تھا وہ تو خیر انہوں نے نہیں کیا، پانی سے نہیں دھویا۔ تو سردیوں کی راتیں ہیں، اسلام آباد ہے، کھلا علاقہ ہے، وہاں مطلب پورے ایک گرینری ہے اور وہاں سے سردی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ان کے پاس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خوراک نہیں تھی، اور تیسری جو بڑی بات تھی، چوتھی، وہ یہ کہ وہ آئے تھے بیشتر جو کارکن تھے وہ کرائے کی وہ لے کے، وہ جو بھی جس نے کرائے میں پہ جو بسیں اور کوسٹرز کرائی ہوئی تھیں اس پہ آئے تھے، اور وہ جو لوگ تھے جن کی وہ بسیں اور کوسٹر تھی وہ 26 نمبر چنگی سے آگے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا یہ سارا ریکارڈ ہو جائے گا، ہماری گاڑیاں اگر آئیں تو ہماری گاڑیاں ضبط ہو جائیں گی، آئندہ سے ہم ادھر نہیں داخل ہو سکیں گے، ہمارے روٹ کینسل ہو جائیں گے، کمرشل والے جو کمرشل گاڑیاں جو ہوتی ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ ان کو اتارا آگے پیدل، اور باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں پہ آگے آ رہے تھے۔ اب آگے پہنچ گئے، جب وقت گزرتا گیا ان کے پاس خوراک ختم ہوتی گئی، وہ کئی گھنٹوں سے کئی دنوں 1-2 دن سے چل رہے تھے، اور 26 نمبر چنگی تک تو شاید انہیں کچھ کھانے کو مل گیا ہوگا، یا پتہ نہیں وہاں تک بھی کسی نے دیا یا انہوں نے خود خرید کے کھایا۔ ان کے پاس نہ کچھ تھا، نہ وہ کھانے کو، نہ کوئی ان کو اوڑھنے کو، اور وہاں پہ ان کی حالت خراب ہو گئی ان لوگوں کی۔ کوئی پتھر کے بنے ہوتے ہیں لوگ، تو آپ انقلاب لانے جا رہے تھے تو انتظام تو کر کے آتے، کوئی انتظام نہیں تھا۔ اور پھر حکومت کی جو حکمت عملی وہ زبردست رہی کہ انہوں نے پھر کارڈن آف کیا، ساری مارکیٹیں بند کی، ہر چیز انہوں نے بند کر دی، انہوں نے کھانے پینے کی ہر چیز بند کر کے اس کو پورا کارڈن آف کیا۔ اور اس کے بعد ہمیں تو اطلاعات یہ جو ہیں یہ کوئی 8-9 بجے ملنا شروع ہو گئی تھی کہ لوگ تھک چکے ہیں، اور لوگ کوئی پناہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی کسی مارکیٹ میں جا رہا تھا، کوئی کہیں چھپ رہا تھا، کوئی کسی پارک میں جا کے بیٹھ گئے بیچارے لوگ۔ تو اس وقت تک یہ سارا انقلاب جو تھا اس کی ہوا نکل چکی تھی، اور انہیں بھی ظاہر ہے پتہ تھا، یہ بھی کنٹینر میں ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب پھر پورا میسج آیا ہے، سخت میسج آیا ہے، تو انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ہمیں تو نکالیں، ہمیں تو بچائیں۔ یہ ان کے کہنے پہ ان کو ریسکیو کیا گیا ہے، ریسکیو کیا ہے۔ میں نے رات کو بھی کہا تھا کہ یہ فرار فرور ہونے والی بات نہ وہ پاسبل تھی، نہ وہ ہوئے ہیں، کیونکہ ہر طرف تو بند تھا، تو ان کو رستہ جو ہے نا وہ بھی میں بتاتا ہوں روٹ کیا تھا۔ تو ان کو وہ کارکن، ان کو جب میسج گیا تو جن کے پاس گاڑیاں تھیں اور وہ ہائی وے کے قریب تھے وہ تو بھاگ کے نکل گئے وہاں سے، اور کچھ لوگ پیدل اور ان گاڑیوں پہ جا کے تو نکل گئے، اور جو پیچھے تھے اور وہ پیدل تھے اور جن کی گاڑیاں خاص طور پہ انہوں نے اپنی طرف سے پارک کر لی ہوئی تھیں وہ نہیں نکل سکے، اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور گرفتاریاں بہرحال بہت زیادہ ہیں، کوئی 1,500-2 ہزار گرفتاری ہے، بہت ہوتی ہے یہ۔ میں نے کہا تھا اس دن کہ CIA سینٹر جو ہے اس میں خاصی گنجائش ہے، جس کو سب جیل قرار دیا گیا تھا، تو وہاں ان کو ڈھک دیا گیا ہے۔
اب یہ ہے کہ کارکنوں کو کے پاس کچھ تھا نہیں، وہ وہاں رک نہیں سکتا تھا، اور لیڈرشپ کے پاس وہ جرأت نہیں تھی جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے بچوں کا کھیل سمجھا تھا، تو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں ریسکیو کریں تو پھر ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا، اور ان کو بٹھا کے تو ایک اوپر سے لمبا چکر کاٹ کے تو شاہ علادتا کا جو گاؤں ہے وہاں سے ان کو کراس کروا کے مارگلہ ہلز کا وہ رستہ جو ہے وہ وہاں سے کراس کرا کے تو ہری پور میں جا کے ڈراپ کر دیا گیا، اور وہاں سے اب وہ چلے گئے ہیں۔ اور بشرا بی بی اب سامنے نہیں آ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ شرمندگی ہے، اور ان کی بہن جو ہیں وہ مسلسل ان کو مسنگ قرار دے رہی ہیں، اور وہ مسنگ پھر کس پہ ڈال رہی ہیں؟ وہ تو گنڈا پور نے تو یہ نہیں کہا کہ بشرا بی بی ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ حکومت خیبر پختونخوا پر ان کی مسنگ ڈال رہی ہیں۔ تو یہ تھا انقلاب اور اس کی پوری سٹوری، کہ انقلاب کی ہوا کیسے نکلی اور کیسے وہ انقلاب جو ہے وہ پھر بھاگتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ یہ لیڈرشپ تھی، اور یہ ان کی پلاننگ تھی، اور یہ ان کا انقلاب تھا، اور ہمارے سادہ لوگ جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ آج وہ ٹویٹر پہ ان کو گالیاں بھی نکال رہے ہیں، ضرور نکالنی چاہیے، اس سے زیادہ کچھ کرنا چاہیے، لیکن کچھ خود بھی سمجھنا چاہیے۔ اور اب یہ ہے کہ اب سردی بڑھتی جائے گی، اور 2 مہینے تو یہ انقلاب جو ہے یہ ٹھٹر جائے گا، سکون سے رہے گا۔ اور اسی لیے گنڈا پور نے کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے اس دھرنے کے لیے کہ لوگ موجود ہوں، دھرنا ہوتا ہے تو وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ موجود رہتا ہے تو وہ موجود رہے گا۔ تو پھر جا کے 2-3 مہینوں بعد دوبارہ دیکھیں گے یہ لوگ کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ تھی اس انقلاب کی کہانی۔ اب مزید اپڈیٹ انشاءاللہ آپ کو پھر